السلام علیکم، میں ہوں عدنان عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ویلاگ عدنان عادل جرنلسٹ۔ اگر آپ کو میرا تجزیہ اور تبصرہ پسند آئے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج ہمارا موضوع ہے متحدہ عرب امارات، اور آپ کو معلوم ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے آج کل بہت خبروں میں ہے۔ ایک تو یہ ہوا ہے کہ انہوں نے پاکستان کے وزٹ ویزے بند کر دیے ہیں، ان 10-11 ملکوں میں پاکستان کو شامل کر لیا ہے، جس سے کو یعنی وزٹ ویزے وہ نہیں دے رہے ہیں۔ دوسرے پھر انہوں نے یہ کیا کہ ورک ویزے بھی بند کر دیے ہیں، جبکہ اسرائیل کے ساتھ خوب ان کے ہنی مون چل رہا ہے، فلائٹس آ رہی ہیں جا رہی ہیں، آزادی کے ساتھ وہ اسرائیل کے لوگ آتے ہیں جاتے ہیں۔ تو ایک تو پاکستانیوں کے لیے، لیکن یہ ایسا کیوں کیا ہے انہوں نے؟ بظاہر انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان میں کرونا تیزی سے پھیل رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے کیا، لیکن اصل بات کچھ اور ہے، وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا۔ اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ دبئی کا ایک بڑا اخبار ہے دی نیشنل، اس میں خبر چھپی کہ متحدہ عرب امارات نے یہ پالیسی بنا لی ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے کہ اب وہاں پہ مرد اور عورت بغیر نکاح کے آپس میں رہ سکیں گے، یعنی زنا بالرضا کی اجازت دے دی گئی ہے۔ دوسرے یہ کہ وہاں پہ شراب لائسنس سے ملتی تھی، اب شراب جو ہے لائسنس کے بغیر مل سکے گی۔ جو وہاں پہ غیر مسلم ہیں ان پر وراثت کے اسلامی قوانین یا دبئی کے قوانین، متحدہ عرب کے قوانین لاگو نہیں ہوں گے، بلکہ ان کے اپنے قوانین لاگو ہوں گے، اور طلاق کے لیے بھی وہی قوانین لاگو ہوں گے۔ پھر خودکشی کو پہلے وہاں پہ جرم قانون میں مانا گیا تھا، اب وہ خودکشی جو ہے اس کو جرم کی فہرست سے نکال دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات جو ہے یورپ اور امریکہ کی اس پہ چل رہا ہے، تہذیب کو اختیار کر رہا ہے، اسلامی تشخص کو چھوڑ کے مغربیت اور مغرب کے جو قوانین ہیں، جو یورپ کے اصول ہیں، جو وہاں کے رواج ہیں، ان کو اختیار کر رہا ہے۔ متحدہ عرب امارات دیکھیے ایک چھوٹا سا ملک ہے جس کی 1 کروڑ آبادی ہے، لیکن جو وہاں کے اپنے مقامی باشندے ہیں وہ صرف 14 لاکھ ہیں۔ باقی جتنے بھی 86 لاکھ لوگ ہیں وہ غیر ملکی ہیں، جن میں 60% لوگ پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش سے ہیں، یعنی جنوبی ایشیا سے ہیں، ان کی اکثریت ہے وہاں پر۔ تو اب جو متحدہ عرب امارات ہے اس بالکل ایک نیا روپ اختیار کر رہا ہے۔ ویسے بھی متحدہ عرب امارات ایک غریب ملک ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں، 1950 تک وہاں تیل نہیں نکلا تھا، بہت غریب پسماندہ لوگ تھے، ماہی گیری کرتے تھے، مچھلیاں پکڑتے تھے، موتیوں کی صنعت تھی وہ بھی زوال پذیر ہو گئی تھی۔ اکثر کراچی میں بھی اب وہ لوگ آتے تھے اور حسرت بھری نگاہوں سے کراچی کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر وہاں پہ تیل نکل آیا، کچھ حالات بہتر ہونے لگے، تجارت بڑھنے لگی۔ 1962 میں انہوں نے تیل کی برآمد شروع کر دی، ایکسپورٹ شروع کر دی پیٹرولیم مصنوعات کی، اس سے وہاں پہ خوشحالی ہوئی۔ پھر وہاں کے جو حکمران ہیں وہ باقی عرب ملکوں کی نسبت زیادہ آزاد خیال ہیں، انہوں نے زیادہ سختی نہیں کی، اور انہوں نے وہاں پر ایسے قوانین اور ایسی پالیسیاں بنائیں کہ وہ تجارت اور سیاحت کا مرکز بن گیا، ٹورزم بہت پھیلا، اور اب تو وہ دنیا کا بینکنگ کا اور تجارت کا ایک بہت بڑا ہب ہے، مرکز ہے، صرف مشرق وسطیٰ میں نہیں، اس ریجن میں نہیں، بلکہ دنیا کے چند ممالک میں شامل ہے۔ یہ ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ ان کی ایئر لائنز دنیا کی بہترین ایئر لائنز میں شمار ہوتی ہیں، جیسے ایمریٹ ایئر لائن ہے۔ ہمارے مفادات ان سے بہت گہرے وابستہ ہیں، کیونکہ ہمارے لاکھوں لوگ وہاں کام کرتے ہیں، اربوں ڈالر ہر سال پاکستان کو ہمارے محنت کش وہاں سے کما کر بھیجتے ہیں۔ اور ہمارا جو کالا دھن ہے، جتنا ٹیکس چوری کا پیسہ ہے، جتنا کرپشن، کک بیکس اور جتنا حرام کی کمائی ہے، وہ لوگ پہلے دبئی بھیجتے ہیں، اور دبئی سے پھر وہ لنڈن جاتی ہے یا دبئی میں رہتی ہے، اور دبئی میں پاکستانی بزنس مین نے بہت زیادہ پراپرٹی بھی خریدی ہوئی ہے، تو ان کی خوشحالی جو ہے اس میں ہمارا بھی ہاتھ ہے، عمل دخل ہے۔ اب انہوں نے ایک اور پالیسی بھی بنا لی ہے، انہوں نے ایک گولڈن ویزا جاری کرنا شروع کر دیا ہے۔ وہ 15 نومبر کو اعلان کیا تھا، وہاں کے اس وقت جو سربراہ ہیں شیخ محمد بن راشد المختوم، انہوں نے اعلان کیا ہے کہ جو انجینئر اور سائنسدان ہیں، خاص طور سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے، الیکٹریکل کے اور کمپیوٹر سائنسز کے اور بائیو ٹیکنالوجی کے، یعنی کہ دنیا کی جدید ترین علوم کے جو ہیں، ان کو وہ 10 سال کا ویزا دے دیں گے۔ تو اور دولت مند افراد بھی وہاں پہ آسانی سے ویزا حاصل کر سکتے ہیں، یہ پالیسی ہے، پہلے یہ پالیسی نہیں تھی۔ مطلب یہ کہ جس طرح یورپ اور امریکہ کے لوگ پوری دنیا سے
جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگوں کو اپنی طرف بلا لیتے ہیں اور اپنی نیشنلٹی دے کے وہاں پہ ان کو اپنے ملک میں رکھ لیتے ہیں، جس سے وہ ترقی کرتے ہیں معاشی طور پہ، وہی پالیسی اب جو ہے متحدہ عرب امارات نے بھی اختیار کر لی ہے۔ وہ دنیا کی ایک جدید ترین معیشت بننا چاہتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ ان کی آبادی تو 1 کروڑ ہے، ہم سے 22 گنا کم ہے، لیکن ان کی دولت کا اندازہ لگائیے کہ ان کا GDP جو ہے، یعنی مجموعی قومی جو پیداوار ہے، وہ $450 ارب ہے، جبکہ ہماری $300 ارب ہے۔ یعنی ان کی دولت زیادہ ہے اور آبادی بہت کم ہے۔ یہ ان کی پالیسیز کا نتیجہ ہے۔ اور آپ نے یہ دیکھا کہ انہوں نے اسرائیل سے بھی کچھ عرصہ پہلے اپنے تعلقات سفارتی، سب سے پہلا عرب ملک جس نے سفارتی تعلقات قائم کیے اسرائیل سے، وہ متحدہ عرب امارات تھا، اور وہاں پر انہوں نے ویسے تو 20 سال سے اسرائیلی سے وہاں پہ آتے جاتے تھے خفیہ طور پہ، اور وہاں پہ ان کے مراکز قائم تھے، ان کے وہاں پر آنا جانا تھا، ان کی ایکٹیویٹیز تھیں، لیکن اب کھل کر ان کے سفارتی تعلقات ہیں، وہاں پہ پروازیں آ رہی ہیں جا رہی ہیں، تل اویو سے دبئی، ابوظہبی، اور اس کے بعد پھر بحرین نے بھی کر لیا۔ اب وہ پاکستان پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ پاکستان بھی ایسا کرے۔ یہ جو انہوں نے پاکستان پہ ورک ویزے کی پابندی لگائی ہے اور وزٹ ویزے کی پابندی لگائی ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ پاکستان پہ دباؤ ڈالا جائے کہ دیکھو اسرائیل کو تسلیم کر لو، ورنہ تم پر ہم تمہارا جو معاشی جو ہے وہ گلا گھونٹیں گے، یعنی تم ہم پہ معاشی طور پہ منحصر ہو، تمہارا انحصار بہت حد تک ہم پر ہے، اگر تم ہمارا کہنا نہیں مانو گے تو ہم تمہارے لیے تمہاری معیشت جو ہے اس کو کمزور کر سکتے ہیں۔ تو وہ پاکستان کے اوپر معاشی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ آپ اسرائیل کو تسلیم کریں۔ اصل میں متحدہ عرب امارات سعودی عرب کا بہت قریبی اتحادی ہے۔ سعودی عرب بھی چاہتا ہے کہ پاکستان جو ہے اسرائیل کو تسلیم کر لے، تاکہ سعودی عرب جب تسلیم کرے تو اس کے اوپر زیادہ دباؤ نہ آئے، رائے عامہ اس کے خلاف نہ ہو۔ تو یہ ورک ویزے جو بند کیے گئے ہیں پاکستانیوں کے لیے، یہ پاکستان کے اوپر دباؤ ڈالنے کا طریقہ ہے۔ اگر ہم عقل مند ہوتے، ہم نے اپنے ملک میں صنعت لگائی ہوتی، ہمارے ملک میں اپنے لوگوں کے لیے روزگار ہوتا، تو ہم ان کے اوپر، عرب ملکوں کے اوپر اتنے منحصر نہ ہوتے، ہم ان کے اتنے محتاج نہ ہوتے، یہ ہم پر اتنا دباؤ نہ ڈال سکتے۔ بہرحال متحدہ عرب امارات ایک نئی سمت کی طرف جا رہا ہے، بالکل ایک مغربیت کی طرف جا رہا ہے، اس کے اثرات ہم پر بھی پڑیں گے، کیونکہ ہمارے ان سے بہت قریبی تعلقات ہیں۔